اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کی بہادری کا واقعہ سن کے آپ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور محب قسم کا انسان ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے باہر آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا تقریباً تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں ہو، زر و جواہرات سے پر ہو اور تو ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا، جبکہ تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان ہی کا ایک کلمہ ہے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ اچھا، ایک دیگ میں پانی کھولا کر اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے پانی میں پڑ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور جب 40 روز کے بعد کوٹھڑی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دریافت کیا گیا، آخر تو نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا؟ حالانکہ شریعت محمدیہ میں ایسی ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی، میرا مقصد تو تم کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا، اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میرا ہاتھ چومنا تاکہ میں تم اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ پھر شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میری پیشانی کو بوسہ دو، تو اس پر مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں، یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو۔ تو اس مرد مومن نے اپنی آستینیں اس کی پیشانی پر رکھیں اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی آستینوں کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو مائے اس کے ساتھیوں کے بہت کچھ مال و زر دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا
تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ چنانچہ جب وہ شخص مرد مومن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے ہی لیے مخصوص نہ کر لو، بلکہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ پیارے دوستو، سچ ہے جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔